آج وہ رملہ اسرائیلیوں کے قبضے میں ہے جہاں 800 سال پہلے سلطان ایوبی نے صلیبیوں سے شکست کھائی تھی۔ رملہ جو القدس سے 10 میل دور شمال میں واقع ہے، اردن کے علاقے میں ہے۔ عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیلیوں نے اردن کے اس تمام علاقے پر قبضہ کر لیا تھا جو دریائے اردن کے مغربی کنارے پر اسرائیل کی سرحد تک پھیلا ہوا ہے۔ 10 برس گزر جانے کے باوجود بھی یہ علاقہ خالی نہ کرایا جا سکا۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں یہاں سے نہیں نکال سکتی۔ انہوں نے رملہ کو اور اس کے تمام مقبوضہ علاقے کو اس وقت بھی قتل گاہ بنایا تھا جب انہوں نے اس پر قبضہ کیا تھا۔ یہ آج بھی قتل گاہ ہے۔ گزشتہ سالوں سے رملہ میں جو مسلمان رہ گئے تھے وہ اسرائیل حکومت کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں اور اسرائیل انہیں ظلم و تشدد اور رائفلوں کی گولیوں سے خاموش کرا رہا ہے۔ اسرائیلیوں کی ہٹ درمی اور عربوں کے آپس میں اختلافات بتا رہے ہیں کہ اسرائیلی اس علاقے کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن 800 سال پہلے جب یہ علاقہ اور یہی رملہ صلیبیوں کے قبضے میں آیا تھا تو سلطان ایوبی ایک دن بھی چین سے نہیں بیٹھا تھا۔ وہ میدان جنگ سے بڑی مشکل سے جان بچا کر نکلا تھا۔ اس کی فوج ایسی بری طرح بھاگی کہ بکھر کر مصر کا رخ کر لیا۔ فوج کی خاصی نفری صلیبیوں کی قیدی ہو گئی اور کچھ نفری قاہرہ تک بے سر و سامانی کی حالت میں یا پیادہ جاتے صحرا اور سفر کی صعوبتوں کی بھینٹ چڑھ گئی۔ ایسی شکست حوصلے اور جذبے توڑ دیا کرتی ہے۔ سنبھلتے سنبھلتے بھی مدتیں گزر جاتی ہیں، لیکن سلطان ایوبی مصر جا کر نہ صرف سنبھلا بلکہ اس علاقے میں واپس گیا جہاں سے شکست کھا کر بھاگا تھا اور اس نے صلیبیوں کے لیے قیامت برپا کر دی۔ رملہ آج پھر سلطان ایوبی کا انتظار کر رہا ہے۔ سلطان ایوبی کے سامنے صرف یہ مسئلہ نہیں تھا کہ شکست کا انتقام لینا ہے اور صلیبیوں کی پیش قدمی کو روکنا ہے، اسے بہت سے خطروں نے گھیر رکھا تھا۔ اس کی صفوں میں غداروں کی کمی نہیں تھی۔ سوڈان کی طرف سے حملے کا خطرہ بڑھ گیا تھا۔ سوڈانیوں کو معلوم تھا کہ سلطان ایوبی کے پاس فوج نہیں رہی اور جو ہے وہ شکست خوردہ ہے اور زخم خوردہ ہے۔ یہ خطرہ تو سب سے بڑا تھا کہ صلیبیوں کے پاس فوج 10 گنا زیادہ تھی اور اس فوج کے حوصلے کو رملہ کو فتح نے مضبوط کر دیا تھا۔ ایک یہ خطرہ بھی تھا کہ جو مسلمان امراء سلطان ایوبی کے مخالف تھے وہ اس کی شکست سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وہ ایک بار پھر متحد ہو کر سلطان ایوبی کی اس فوج کے لیے مصیبت بن سکتے ہیں جسے وہ محاذ پر چھوڑ آیا تھا۔ اس فوج کا سالار اعلیٰ اس کا اپنا بھائی العادل تھا جس پر سلطان کو مکمل اعتماد تھا۔ اور ایک خطرہ صلیبی جاسوسوں کا بھی تھا۔ پسپائی کے وقت صلیبیوں کے جاسوسوں کا بھی مصری فوج کے بیس میں مصر پہنچ جانا آسان تھا۔ یہ جاسوس مصر میں افواہیں پھیلا کر قوم کی حوصلہ شکنی کر سکتے تھے۔ اس شکست کے بعد العادل قرون حماتہ تک پیچھے ہٹ آیا تھا۔ یہاں سلطان ایوبی نے اپنے مخالف مسلمان امراء کو شکست دی تھی۔ حماتہ کا قلعہ بھی تھا۔ صلیبی سلطان کو شکست دے کر حماتہ کی طرف بڑھے۔ العادل خود بھی قابل سالار تھا۔ اس کے ساتھ جو سالار تھے وہ بھی مردان حر تھے۔ ان کا دین و ایمان سلطان ایوبی کی طرح پختہ تھا۔
العادل اپنے بھائی سلطان ایوبی کا شاگرد تھا، جنگی چالوں کی مہارت اسی سے سیکھی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ صلیبی اتنی بڑی اور اتنی آسان فتح کے بعد رملہ میں ہی خیمہ زن نہیں ہو جائیں گے۔ اس نے کسی بہروپ میں اپنے جاسوس پیچھے چھوڑے اور خود فوج کے ساتھ ہماتا کا رخ کیا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ سلطان ایوبی مصر چلا گیا ہے۔ اس کا اندازہ صحیح ثابت ہوا۔ جاسوسوں نے اسے اطلاع دی کہ صلیبیوں کی فوج ہماتا کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے۔ العادل نے اپنی فوج کی کیفیت دیکھی جو اچھی نہیں تھی۔ سپاہیوں کا حوصلہ مجروح ہو گیا تھا، گھوڑوں اور اونٹوں کی بھی کمی ہو گئی تھی۔ رست کی کیفیت بھی تسلی بخش نہیں تھی، البتہ وہ فوج کو بڑی اچھی جگہ لے آیا تھا جہاں سبزہ پانی اور علاقہ پہاڑی تھا۔ العادل نے فوج کو ایک جگہ جمع کر لیا۔ اس نے دیکھا کہ اونٹوں کی خاصی تعداد زخمی ہے۔ اس نے ان اونٹوں کو ذبح کرا دیا اور فوج سے کہہ دیا کہ پیٹ بھر کر گوشت کھاؤ۔ اسی طرح اس نے رات کو ایک وسیع وادی میں جشن کا منظر بنا دیا۔ شام کو ہی اس نے حلب اور دمشق کو اس پیغام کے ساتھ قاصد دوڑا دیے کہ جس قدر رسد، جانور اور اسلحہ بھیج سکتے ہو بھیجو۔